أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد صدق الله العظيم. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم، آپ کا کوئی مماثل بھی نہیں رب کی قسم، نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ سا ہے، نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم. عشرہ ذو الحجہ کے ایام شروع ہیں تو اس کے فضائل آج آپ کے سامنے بیان کیے دیتے ہیں.
ماہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ خصوصی فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ فجر میں کئی چیزوں کی قسم اٹھائی، جن میں سے ایک فجر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اس فجر سے مراد 10 ذوالحجہ کی فجر ہے، اور دوسری چیز جس کی قسم اٹھائی گئی ہے وہ ولیال عشر ہے، جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ 10 راتیں وہی ہیں جن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ذکر ہے، اتممناہا بعشر، کیونکہ یہی 10 راتیں سال کے ایام میں افضل ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مذکورہ حدیث سے ذوالحجہ کے پہلا عشرہ کا تمام دنوں میں افضل ہونا معلوم ہوا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی 10 راتیں ذوالحجہ کی مقرر کی گئی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے دنوں میں سے سب سے افضل ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے دن ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آئے، سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور شہید ہو جائے، یہ ان دنوں کے نیک عمل سے بھی بڑھ کر ہے۔ لہذا ان مبارک دنوں میں غیر ضروری تعلقات سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت بہت لگن اور توجہ کے ساتھ کرنی چاہیے، اور ہمتاً اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنا اور ذکر و فکر، تسبیح و تلاوت، صدقہ، خیرات اور نیک عمل میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرنا، اور گناہوں سے بچنا چاہیے، اور روزوں کا بھی جہاں تک ہو سکے اہتمام کرنا چاہیے۔ 9 ذی الحجہ کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کا دن مبارک دن ہے۔ اس دن میں حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے، اور اس دن بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برکات سے غیر حاجیوں کو بھی محروم نہیں فرمایا۔ اس دن روزے کی عظیم الشان فضیلت مقرر کر کے سب کو اس دن کی فضیلت سے اپنی شان کے مطابق مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں مشہود کا لفظ فرما کر عرفہ کے دن کی قسم اٹھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام دنوں میں سب سے افضل دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن ہے،
اور یہ دن شاہد ہے اور مشہود عرفہ کا دن ہے اور یوم موعود قیامت کا دن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کے مقابلہ میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہوں۔ اللہ تعالی عرفات میں وقوف کرنے والوں سے خصوصی رحمت کے ساتھ قریب ہوتے ہیں، پھر فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سال بھر مجھے کوئی روزہ عرفہ کے دن سے زیادہ محبوب نہیں۔ اس حدیث میں 9 ذی الحجہ کے دن کے روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ عشر ذو الحجہ اور کچھ اہم امور۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ جسم کے کسی حصے کے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ بال ناخن نہ کاٹنے کا حکم قربانی کرنے والے کے لیے ہے، یہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں، لہذا کوئی اس کی رعایت نہ کر سکا تو بھی گناہ گار نہ ہوگا۔ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، اگر زیر ناف بالوں اور ناخنوں کو 40 دن یا زیادہ ہو رہے ہوں تو یہ حکم نہیں، صفائی ضروری ہے۔ تکبیرات تشریق یہ ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک 5 دنوں میں تکبیر تشریق کی خاص تاکید اور فضیلت ارشاد ربانی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں۔ علامہ ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب ایام تشریق کے دنوں میں تکبیر پڑھتے تھے۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے ایام تشریق کے آخری دن عصر کی نماز تک تکبیر تشریق پڑھتے تھے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے ہم نے، اور وہ حضرت حماد سے، اور وہ حضرت ابراہیم نخعی سے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے ایام تشریق کے آخری دن عصر کی نماز تک تکبیر تشریق پڑھتے تھے۔ اسی وجہ سے ہمارے فقہاء کے نزدیک تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ تکبیر ہر فرض اور جمعہ کی نماز کے بعد مرد و عورت، مقیم و مسافر، حاجی و غیر حاجی، تنہا اور جماعت سے نماز پڑھنے والے ہر ایک پر واجب ہے، اور مسبوق و لاحق مقتدی پر بقیہ نماز سے فراغت پر تکبیر کہنا واجب ہے۔ یہ تکبیر مرد درمیانی آواز سے اور عورت آہستہ آواز سے پڑھے۔
بہت سی خواتین اور مرد حضرات یہ تکبیر نہیں پڑھتے، حالانکہ اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اس طرح بعض مرد حضرات آہستہ یا بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ دونوں باتیں قابل اصلاح ہیں۔ اگر کسی نماز کے بعد امام یہ تکبیر کہنا بھول جائے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ فوراً خود تکبیر کہہ دیں، امام کے تکبیر کہنے کا انتظار نہ کریں۔ بقرعید کی نماز کے بعد بھی یہ تکبیر کہہ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ مقامات مقدس ہوتی ہیں اور کچھ جگہیں مقدس ہوتی ہیں اور کچھ اوقات مقدس ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ذوالحجہ کی جو اشرار آتے ہیں ان میں مقامات بھی ہیں اور ان میں اوقات بھی ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات جس کو چاہے مقدس کر دے۔ اللہ نے زمین کے ٹکڑوں کو جب نسبت اللہ کی ذات سے ہو گئی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کی جگہ بنا دیا، اس کا نام رکھا المسجد۔ تو مسجدیں جو ہیں وہ بہترین جگہ ہیں اور بازار بدترین جگہ ہیں۔ تو اسی طرح اللہ جل شان نے عرفات کے میدان کو مقدس بنایا، جو ہمارے فنڈامنٹلز ہیں۔ بنیادی ارکان اس میں حج ہے، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری زیارت کے لیے آؤ، تو پھر یہ کہا ہے کہ دیکھو اگر تمہارے پاس سواری اچھی ہو، صحت بھی ہو، زندگی کے اوقات میں سنو، تو تم مجھے ضرور ملاقات کے لیے آنا ہے، کیونکہ ورنہ عشق کا دعویٰ فاسد ہے، باطل ہے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ نے محبوب بنایا ہو اور وہ شہر لاہور میں رہتا ہو اور آپ بھی لاہور میں رہتے ہیں، تو آپ اس کے دعویٰ محبت کے تذکرے تو کرتے رہیں، پورا سال اس کی زیارت کے لیے نہ آئے۔ اور اگر وہ ملتان رہتا ہو تو آپ کے پاس بہترین سواری ہو تو پھر بھی نہ آئے۔ اگر وہ کراچی رہتا ہو تو کیا آپ ریل گاڑی سے نہیں جا سکتے؟ تو جس سے جس کو محبت ہوتی ہے تو اس کی زیارت کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ میری یہاں پھوپھی جان لا کرتی تھی لاہور میں، ہم اللہ تعالیٰ سے معصوم، ان کی عمر 100 سال تھی وفات کے وقت۔ تو میں نے بڑی، ویسے بھی حکم یہی ہے کہ والد کے انتقال کے بعد ان کے عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کیا جائے، تو ہم ان کا بہت ادب کرتے تھے، لیکن جانے میں تاخیر ہو جاتی تھی، تو جانے میں بس 6 ماہ بھی گزر جاتے تھے۔ تو مجھے وہ شفقت فرماتی تھی، تو میں جب جاتا تو مجھے کہتی کہ شاید تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے ملاقات کرو، تو میں نے عذر پیش کرتا، وہ بھی جان وہ اس طرح کرتے نہیں، تو میرا عذر نہیں قبول کرتی تھی۔ نہیں، اگر تیرا دل چاہتا ہوتا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تو سارے کام میرا ہی، تو سارے کام کر لینا تو میری زیادت بات سے نہیں آتا، تو یقین میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ یقین یعنی سارے ہی کام جو تھے دنیا کے نہیں تھے، دنیا کے کام تو ہوتے ہی ہیں، لیکن مقصود یہ تھا کہ جیسے مختلف جگہوں پر جانا آنا وانا، اس میں ہم سے یہ کوتاہی ضرور ہوئی۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ قرابتداروں سے ضرور مل لیا کریں، تو ان کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، برکات بھی بڑی ہوتی ہیں۔ اب اللہ جل شانہ مجھے فرماتے ہیں کہ تم میرے عشق کا دعویٰ کرتے اور تمہارے پاس سواری بھی ہے، زیادہ راہ بھی ہے، صحت بھی ہے، جسم بھی ہے،
تم میری ملاقات کے لیے نہیں آتے. اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ تم ہر سال آؤ، لیکن تمہاری جو وفاداری اور تمہارا جو محبت کا دعویٰ ہے، ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، وہ قول تمہارا باطل رہے گا اگر تم پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی نہ ہو. مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم نہیں آتے، میں تمہاری محبت کو بھی تسلیم نہیں کرتا، میں تمہارے ایمان کو بھی تسلیم نہیں کرتا. مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم یہودی ہو کے مرو یا نصرانی ہو کے مرو. تو اللہ جل شانہ نے انسان سے کتنی محبت کی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ تم میری زیارت کے لیے آؤ. یہ اللہ تعالیٰ کا بندے سے محبت کا تعلق ہے. ویسے تو وہ نا بڑے جلد اداس ہو جاتے ہیں. کیسے والا میں بتاتا ہوں، بڑی جلدی اداسی ہوتی ہے. کیوں؟ ان کی صرف وجود ہے. ارے دیکھو تو صحیح، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ محبوب اور محب آپس میں ان کی ہفتوں جدائی ہوتی ہے، لیکن یہ ایسی محبت کا تعلق ہے جس میں وہ تھوڑی گھنٹے بھی جدائی برداشت کرتے ہیں. تم سوئے تھے تو اٹھو، اب آؤ حی علی الصلاۃ، ہمارے گھر میں آؤ نا، میرے گھر میں آؤ، مجھے سجدہ کرو، میرے سے ملاقات کرو. تو نماز ملاقات ہے. اللہ جی میں آپ سے ملاقات تو کر چکا ہوں، یہ آپ نے پھر دوبارہ بلا لی ہے، یہ تو سب ایک ہوا ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، مجھ سے دوبارہ ملاقات کرو. ربی آپ سے ملاقات کر رہے ہوں، نہیں میرے بندے دوبارہ ہو، میں اداس ہو گیا ہوں. اس کے بعد حضرت ذرا سردیوں میں چلے جائیے کہ جب دن، یعنی میں اکثر نماز الحمدللہ مسجد میں پڑھتا تھا، لیکن ابھی میں زور پڑھ کے آیا ہوں. ہماری زور بھی ایسی ہوتی نا کہ ہم نے 2 بجے پڑھی، 2-3 ساتھیوں سے ملاقات کی تو آتے آتے نماز ہو گئے. اب گھر پہنچے، پھر 1-2 ساتھیوں سے ابھی بیٹھے ہی تھے تو 3:45 بجے اذان ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ ہم زور پڑھ کے آئے ہیں، آپ نے بلایا ہے، آپ نے بلا لیتے ہیں. اللہ جی میں تو زور پڑھ کے آیا تھا، ملاقات ہو گئی تھی، نہیں میرے بندے تو باہر آؤ. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. اللہ آپ اداس ہو جاتے ہیں. مجھے تم سے محبت ہے جتنی ماں تم سے محبت کرتی ہے 70 ماؤں سے زیادہ. اور اب تو اصل میں ملاقات ہوگی نہیں، سورج کے غروب ہونے کے پھر آنا. تو پھر جناب سورج کے غروب کے ساتھ بلا لیا. اللہ تعالیٰ ہم تو آپ کو 4 دفعہ مل گئے ہیں، اللہ اب تو ہمیں اب ابھی بھی آنا ہے. نہیں بندے، سونے سے پہلے ایک دفعہ میرے سے ملاقات کرنی ہے. یہ اللہ رب العزت کا بندے سے تعلق ہے. اب دیکھیے مسجد کتنی قیمتی چیز ہے. اور ایک کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کہتے ہیں آؤ اب میرا نا براہ راست دیدار کرو، عرفات کے میدان میں آ جاؤ، اب مزدلفہ آ جاؤ، اب تم مینا آ جاؤ، اب تم طواف زیارت کرو، بیت اللہ شریف کا طواف کرو، صفا مروہ کی سعی کرو. تو یہ مقامات اللہ جل شانہ کو بہت پسند ہیں، اور ان مقامات کے اوقات بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. تو یہ جو عشرہ ہے ذو الحجہ کا، اس کے اندر عرفات کا میدان، اس کی رات، اور اس کے بعد یعنی بقیہ ایام، اس سارے کے سارے حاجی عموماً یہ ایام مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ میں گزارتا ہے. تو اس کے بعد ایام تشریق بھی ہیں، وہ بھی پڑھتا ہے. اس میں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر وہ جو تشریق پڑھتا ہے، تکبیر پڑھتا ہے. تو یہ ایام اللہ تعالیٰ نے بہت مقدس اور اس میں بہت تقدس رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں کہ ان ایام کی قبولیت عند اللہ بہت زیادہ ہے. تو اگر تم یعنی ان ایام کے اندر مجھے یاد کرو اور مجھے منا لو، تو جو حاجی ہیں ان کو تو کمالات حاصل ہو جاتے ہیں، اور جو یہاں ہیں وہ ان کی مشابہت سے اگر عمل کریں اور ان میں بھی روزہ رکھیں
اور عبادت کریں تو ان کو بھی قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو سچ پوچھئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بندوں پر رحمت ہے کہ کچھ ایسے اوقات اور کچھ ایسے مقامات دے دیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کی عبادت کو قبول کر دیتے ہیں، چونکہ اللہ جل شان نے نفس اور شیطان دونوں کو اللہ ہی نے بنایا ہے، نفس نے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اور شیطان، اس کی اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے اعمال اور مقامات اور اوقات دیے ہیں۔ دیکھیے آپ ذرا تصور فرمائیے، ذرا غور کیجیے، عقل بھی اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ آپ نے مزدلفہ سے 7 کنکریاں اٹھائیں اور 7 کنکریاں شیطان کو ماری۔ سامنے آپ کے شیطان ہے، شیطان کو کنکریاں ماری۔ ہاں جی، یہ تو کرکٹ گیم بالنگ اور یہ کنکریاں مار رہے ہیں۔ ایک کنکری مارنے سے وہ ایک کبیرہ گناہ کہ اگر وہ معاف نہ ہو تو انسان جہنم میں چلا جائے، معاف ہوتا ہے۔ یار کنکری ماری جا رہی ہے، اصل میں نہ اللہ کی وفاداری میں ماری جا رہی ہے، اللہ کے دشمن کو ماری جا رہی ہے۔ اللہ کے دشمن کو کنکریاں مار کر اللہ سے اظہار محبت اور اظہار وفاداری کیا جائے گا۔ جو تیرے دشمن ہے وہ ہمارے بھی دشمن ہیں۔ تو دیکھیے 7 اور پھر آگے 3 مقامات 21۔ اب اندازہ لگائیے، ہر کنکری کے اوپر ایک وہ کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے کہ جس کی نام معافی سے انسان جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ اب ویسے گناہ کبیرہ معافی کے لیے آپ صلاۃ الحاجہ پڑھیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، بڑے جتن کریں گے، اپنے آپ کو منائیں گے، یا آپ نے کنکری ماری، اللہ رب العزت نے آپ کو معاف کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یوم عرفہ میں اگر کوئی شخص، یہ بات ہم نے شیخ الحدیث زکریا حضرت نور اللہ مرکز سے سنی، وہ فرماتے تھے، حدیث سے فرماتے تھے کہ جو شخص عرفات کے میدان میں سمجھے کہ میں نے گناہوں سے معافی مانگی اور اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا تو وہ شخص گناہگار ہے، تو دیکھیے یہ بڑی قیمتی باتیں بھی ہیں، انجام بھی بہت قیمتی ہیں۔ اس میں اپنے اختلاط کو کم کر دینا چاہیے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنا چاہیے اور دعاؤں کی قبولیت کی۔ تو سچ پوچھیں، اگر مجھ سے آپ کہیں تو میں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے اللہ کی مغفرت کے بہانے۔ آپ ذرا اس بہانے کا دیکھیے گا کہ جب وہ اللہ کے دربار میں آ گیا، دربار لگا ہوا عرفات میں، کچھ بھی تو نہیں کرتا، یعنی اگر کوئی آدمی وہاں خاموش بیٹھا رہے اور دل میں دعا کرتا رہے تو یوم عرفہ پورا ہو جاتا ہے اس کا۔ لیکن اس کے اندر قبولی کا دعا کے ایسے اوقات ہیں کہ وہاں دعا رد نہیں ہوتی، اور جو مغفرت کی دعا ہے وہ تو یقینی قبول ہوتی ہے۔ تو بظاہر دیکھیں کہ اس عرفات کے میدان میں جب آپ پہنچ کے لوگ اچھا کھانا بھی کھا لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، یہ سارے کام تو اپنے شہر میں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بس وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک شاعر کا شعر سنا دیتا ہوں کہ زبان حال میں وہ حاجی کہتا ہے کہ تکڑی کھٹ کے تو نہ ماہی اساں ڈاڈے ایبا بھرے، کہ گھر آیا بھی، کس میں؟ گھر آئے، آپ کے دربار میں گھر آیا بھی لاج تہانو پامے کھوٹے تے پامے کھرے۔ اے رب، ہم آپ کے پاس حاضر ہو گئے ہیں، کھوٹے ہیں تو تب بھی حاضر ہو گئے ہیں، کھرے ہیں بادشاہ کے تیرے دربار میں حاصل ہے۔ اور بادشاہ کے دربار میں جو آدمی آ جاتا ہے تو دنیا کا بادشاہ بھی اس کا بڑا اکرام کرتا ہے۔ جس بادشاہ کے اندر اخلاق حسنہ ہو، اس کے پاس بھی فقیر چل کے آئے وہ کبھی نہیں ریجیکٹ کیا جاتا۔ یہ تو دنیا میں آپ نے حاتم طائی کے قصے سنے ہیں
یہ تو بڑے بڑے مغل بادشاہوں کا یہ حال تھا، اشرفیاں بھر کے دے دیتے تھے، تو وہ تو رب ہے، تو اس میں جیسا بھی منہ کالا کر کے آ گیا ہو، اللہ رب العزت نیئر ہز کمنگ، محض اس کے آنے کی، یعنی ہم اصل میں نا میں آپ کو مثال سے دیتا ہوں کہ مجھے ایک ہوتا ہے کہ مثلاً ایک عورت میرے گھر میں چل کر آ گئی ہے، آپ نے لکھا میں نے باہر کتنا بڑا نوٹس لگایا کہ بغیر وقت لیے خواتین سے نہیں ملوں گا، لیکن میرے اوپر اتنا اثر ہوتا ہے کہ یہ عورت ہے اور پھر چل کے آ گئی ہے۔ اب مجھے پتہ لگا کہ ایک عورت یہ گلشن لابی سے چل کے آئی، میں نے کہا بھی دیکھو اس سے کیا پوچھیں آپ نے وقت لیا ہے، پہلے تو دیکھو ڈیفینس میں آتے کتنا ٹائم لگتا ہے اور اس سے راستہ پوچھا ہوگا، تو آنے کی بڑی جو نا مان ہوتا ہے۔ یعنی میں آپ کو ابھی بھی بتاتا ہوں کہ میرے پاس اس وقت بھی جو خاتون چل کے آتی ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں الفاظ کر دیا اللہ میرے پاس چل کے آئی، یعنی آپ اپنا راز کھولتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے چل کے آنے کا بھی واسطہ دے دیتا ہوں، یہ اللہ یہ مصیبت زدہ خاتون، یہ اللہ عورت تو ہے نا، یہ اب چل کے آئیے اور آپ کے ایک بندے کے پاس آئیے، اس سے زن رکھ کے آئیے، اس کے ساتھ اب نرمی کا اور اس سے زن کے مطابق معاملہ فرما دیجیے۔ اچھا یہاں پر بتاتا ہوں کہ آپ نے بات سنی ہوگی کہ عورتوں کے چل کر آنا یہ اتنی بڑی بات سمجھی ہے کہ بعض جگہوں پر یعنی جہاں پنچایت وغیرہ اس طرح کی چیز ہوتی ہیں، جرگا سسٹم ہے، جہاں پر عورت کا بڑا احترام ہے اور پرد ہے، عورت اگر چل کر کسی کے گھر چلی جائے تو لوگ قتل کے مقدمے معاف کر دیتے ہیں، اتنا اس کے چل کر آنے کا احترام ہے۔ بادشاہ لوگوں کے لیے تو چل کر آنا وہ تو ان کو مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ میں چل کر آنا نوازنے کے مترادف ہے، یعنی ان کے لیے چل کر آنے والے کو محروم کرنا ان کی شان کے خلاف ہے، یہ ان کے لیے یہ بادشاہ کی بے ادبی ہے، یہ بادشاہ کو زیب نہیں دیتا۔ تو یہ جو گندے مندے کالے پیلے لوگ گناہوں میں لچھڑے کہتے ہیں جی گھر آیا دی لاج تو ہانے، وہ کہتے ہیں اللہ اسی آ گئے، بس ہم آ گئے ہیں ہن اسی کھوٹے ہیں یا کھڑے ہیں، ان اینی وے اللہ رب العزت آپ قبول فرما لیجیے۔ اللہ رب العزت اس شخص کو قبول بھی فرماتے ہیں، معاف بھی فرماتے ہیں، اور بھی فرماتے ہیں خدا کی قسم، اور فرشتہ کہتے ہیں اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہو، سمندر کے قطروں کے مطابق ہو، درخت کے شجر کے پتوں کے برابر ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ مقامات اور یہ اوقات اس کا بھی حیات میں بلیال عشر میں ذکر ہے کہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس مہینے میں جو آپ رخصت ہو رہے ہیں یا اشرا تو رخصت ہو رہے ہیں، اس مہینے میں اپنے اعمال کی طرف نظر کر کے پوری زندگی کے گناہ معاف کروا لیجیے۔ دوسرا، یہ جو بزنس کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہر جگہ کولیپس ہے، ہر جگہ بزنس ڈرین ہے اور ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں رزق کی جو فراوانی کا، جو یہ مصنون ایک ہے، یہ جو بیت اللہ شریف ہے اس کے اوپر بیت المعمور ہے، یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، ایک ہی ایکسس میں ہے فرشتوں کا کعبہ، ہر وقت فرشتے اس پہ طواف کرتے رہتے ہیں، فرشتوں کی ایک حمد ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ بھی پڑھا کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ تو یہ جو یعنی الفاظ ہیں ان کو بھی آپ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھیں یا بہت کثرت سے پڑھیں، اس سے بھی آپ کا بزنس کولیپس اور جو اقتصادی بدحالی ہے اور شہر میں پورے ملکوں میں
اکنامک کرائسس آئے ہوئے ہیں، نیو یارک کا حال برا ہے، بہت زیادہ برا حال ہوا ہے. تو اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ اس تسبیح کو بھی لوگوں کو بتائیں اور خود بھی پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہم سب کا خاتمہ ایمان اور فرمائے، اور یہ جو وائرس ہے اس سے بھی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.